ایران کا بیان آیا. اچھا میں اس کو اپنے ورڈز میں بتاؤں گا, میں اس ورڈ میں نہیں بتا کیونکہ میں نے اس کو انٹرپریٹ کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے, آپ کو بھی اچھا لگے گا. اس نے کہا بھائی ابھی تو ہم نے 74 کی کرولا پھینکی ہوئی, ہمارے پاس تو 2025 کی تو ابھی ہم نے نکالی نہیں ہے, یہ تو سارا پرانا مال پھینکا ہے ہم نے. تو ابھی ہائپرسونک اور نیو ٹیک جب جائے گا تو پھر آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں گے. زیادہ تر جوز خود ان زائنسٹ کے اگینسٹ ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ دس از ناٹ آور جوش کلچر, دس از ناٹ آور ریلیجن. تو میں کل ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ جو پول آیا وہ 75% لوگوں جو ہے نا, کچھ خاموش ہیں, کچھ میجورٹی آف دیم انہوں نے جو ہے اس کو اس کے خلاف بات کی کہ یہ وار نہیں ہونی چاہیے. آپ ہمارا پیسہ ان کی وار میں کیوں لگا کسی اور کے جھگڑے. مسلمانوں نے کبھی بھی یہودیوں کے ساتھ غلط نہیں کیا, ہمیشہ رکھا ہے ان کو. مجھے اس وار کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ ہر امپائر سے ان اسرائیلیوں کو نکالا گیا ہے, ہر امپائر سے. مطلب آپ اسلامک ہسٹری کے اندر دیکھ لیں, آپ جنرل ہسٹری کے اندر دیکھ لیں, دے ہیو آلویز بین ایگزائلڈ. تو کلیئرلی اس کے پیچھے ایک وجہ ہے, ان کی حرکتیں ایسی ہیں, ان کو بار بار نکالا گیا. آدمی صحیح نہیں ہے. اس بات کی تھوڑی سی تصحیح کروں گا, مسلمانوں نے کبھی بھی یہودیوں کے ساتھ غلط نہیں کیا, ہمیشہ رکھا ہے ان کو. اور جس وقت حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے جب اس کو یروشلم کو جب فتح کیا تھا, جو کرسچنس کے جو ان کے جو بڑے بڑے وہ تھے, انہوں نے ان کے پاس ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا بادشاہ آئے گا جس سے دکھنے میں بادشاہ لگے گا. میں 100% کوٹ نہیں کر رہا, لیکن مقصد یہی ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی ایک کہنا تھا کہ میری پہچان ہے کہ وہ بائی روڈ ٹریول کر کے گئے تھے, ان کی حالت بہت خراب تھی, گرد میں اونٹ پہ سفر کیا تھا. تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ بھائی میری جو پہچان ہے وہ اسلام ہے. اس وقت بھی ان سے یہ وعدہ ہوا تھا, اور جو کرسچنز نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کو یہاں پہ آنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ان کے اسکرپچرس پڑھیں, اور جو اسپین کا ٹائم تھا جب مسلمانوں نے, تو اس وقت بھی یہ ان کے لیے سب سے گولڈن ٹائم تھا یہودیوں کے لیے. ان کو پوری آزادی تھی, اوبویسلی خرید نہیں سکتے تھے اپنی جگہ جو, اور اس چیز کو کنٹینیو سلطنت عثمانیہ نے بھی کیا ہے آگے تک. وہ ہم بہت زیادہ ہسٹری میں چلے جائیں گے, میں زیادہ تفصیلی طور پہ نہیں جا رہا, لیکن مسلمانوں سے کبھی ان کی لڑائی نہیں تھی. ان کو ہمیشہ اگر نقصان دیا ہے تو کرسچنز نے دیا ہے, ہم نے ہمیشہ جنگی آپس میں دی ہے. ہم نے ہمیشہ ایز اے مسلم نے کبھی ان کو کسی بھی لیول پہ ایسی تکلیف نہیں دی. لیکن پھر والی بات کہ جب سے یہ زائنسٹ ایک رجیم آئی ہے, جیو سے زیادہ ہم اٹس مور اباؤٹ زائنسٹ. یا ایگزیکٹلی, میں آئی یوز دا ٹرم اسرائیلی فار ریزن جوز. مطلب اوبیسلی جب تک کوئی ایشو کسی نے کریٹ نہیں کیا تب تک تو مطلب رکھا گیا, لیکن اس کے بعد ان کو بھی اوبیسلی جو مسئلے کریٹ کرے تھے اس بیسس میں ان کو نکال دیا گیا. زیادہ تر جوز خود ان زائنسٹ کے اگینسٹ ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ دس از ناٹ آور جوش کلچر, دس از ناٹ آور ریلیجن. لیکن جو مین جوز ہیں نا وہ بہت زیادہ روڈ ہیں, بہت زیادہ روڈ ہیں. ابھی میں کسی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ خاتون تھیں, ان کو جوز بڑے پسند تھے, وہ چلی گئیں اسرائیل سب کو جھپیاں ڈالنے کے لیے. پہلے ایک بچے نے تھوکا ان کے منہ پہ, پھر وہ جو ان کے ربائی ہوتے ہیں جن کے جو بال ہوتے ہیں, انہوں نے ایک نے گالیاں دے دی, ایک نے بیگ اٹھا کے ان کے سر پہ مار دیا, وہ روتی ہوئی واپس آئی ہیں. تو اگر ہم اس کی بات کریں, یہ جو وار جو ہو رہی ہے, تو دیکھیں اس کے اندر آپ ایک چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جو پیلسٹائن میں ہوتا آیا ہے. ہم ابھی کرنٹ وار کی بات کریں, لیکن اس سے بالکل ایک ایپیسوڈ پہلے چلے جائیں گے تو آپ کو فلسطین والا, بالکل. اور انفارچونیٹلی پوری دنیا میں جو پوری دنیا ان اے وے ایسے کہ جو پاورفل کنٹریز ہیں جن کی چل سکتی ہے, انکلوڈنگ امریکہ, یہ کسی نے بھی اس کے اوپر وہ اسٹینڈ نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا. ہیومن رائٹس, ان کے کچھ لوگ مر گئے, بے شک ان کے کچھ لوگ مر گئے تھے جب حماس نے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا. اس کے بدلے میں آپ نے ہزاروں لوگ 60-70 ہزار آدمی مار دیے, بچے بھی مارے جا رہے ہیں. پوری آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگ, ایک پوری کتنی جنریشنز آپ نے ختم کر دی. تو وہ اس کے اوپر کسی نے ایکشن نہیں لیا. میں پھر ایک بات کہوں گا کہ جو امت مسلمہ ہے, اگر انفارچونیٹلی ہمیں سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ ایکا نہیں ہے. ہم آپسی فقہی جنگوں میں لگے ہوئے ہیں اس وقت ہی. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, جس کا ہر کسی کا اپنا بلیف ہے, اور وہ بے شک اپنی طرف آرگیومنٹ بالکل ہو سکتی ہے,
لیکن اس وقت جو پوائنٹ ہے میں اس وقت کو میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ جس وقت مانا امریکہ کو بتا کے کیا تھا, ان کی نالج میں ڈال دیا تھا. جب فرسٹ ٹائم بمبارڈمنٹ کی تھی, میزائلز یا ڈرونس کی صورت میں بھیجے تھے ایران نے اسرائیل کی طرف, دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم. پھر اس کے بعد میں پھر وہ مذاکرات وغیرہ شروع ہوئے, اور جس وقت یہ لاسٹ اٹیک ابھی جو اٹیک جب انیشیٹ ہوا ہے تو اس سے پہلے بھی اس بات پہ ڈن ہو گئی تھی کہ وہ اس کی بھی جو یورینیم وغیرہ کی بھی وہ نہیں کریں گے, اور ایران نے اور ابھی اسی سب مان رہا تھا نا, عمان نے یہ کہا ہے مان لیا تھا نا, اس نے ایگری کیا تھا اس بات کے اوپر. تو وہ بھی تو کہہ رہے نا, روبیو نے بھی تو یہ بات کہی نا کہ یہ ہمیں نظر آیا کہ اسرائیل پہلا اسٹیپ لینے جا رہا ہے, جب اسرائیل پہلا اسٹیپ لیتا تو ایران آبویسلی ریئیکٹ کرتا. انہوں نے کہا اس لیے ہم نے پہلے کر دیا. تو یہ تو آپ سیدھا سیدھا ان کو یہ اب چلا رہے ہیں, ان کو بلیک میل کر کے وہ کروا دیا, پوری دنیا کو وار میں دھکیل دیا. دوسری بات یہ کہ جو ایک ان کا جو گریٹر اسرائیل والا جو خواب ہے تو وہ تو اس کو پورا کرنے کی اسٹیپ ہے یہ جو ابھی تک دیکھنے میں آ رہا ہے, اور اسی کے لیے کریں. لیکن آپ دیکھیے, مجھے نہیں پتہ یہ کون سی وار ہے, یہ اینڈ آف ٹائمس کی وار ہے یا کون سی وار ہے, کیونکہ میں عالم الغیب نہیں ہوں اور ہم میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے آگے مزید سے جنگیں ہوں, یہ جیو پولیٹیکل ٹائپ کی چیز نظر آتی ہے. آبویسلی بیک گراؤنڈ ایک ہی ہے جو دماغ میں سب کے ایک وہ ہے جو اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ, اور وہی چیز ہمارا پڑوسی ملک بھی اب کاپی کرنا شروع ہو رہا ہے, جو ہندوستان کا جو بڑا وہ کہتا ہے اکھنڈ بہار جسے کہتے ہیں. وہ بات الگ ہے, اب سب کی اصلیت کھل کھل کے سامنے آ گئی کہ جو ان کے ایران سے بہت سے تعلقات تھے, ایک دفعہ بھی انہوں نے اس بات کو وہ نہیں کیا. خامنئی صاحب کو شہید کر دیا, اس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. ایٹ دا سیم ٹائم الٹا وہ سونے پہ سہاگا وہ جا کے مل کر آ گئے, چرن چھو کے آ گئے ان کے. بے شک. تو یہ انہوں نے تو نیتنیاہو نے تو یہ چیز کرنی ہے, اور وہ ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں پاگل تو نہیں کہوں گا, بہت نیگیٹو اور گندا انسان ہے جس نے اس طریقے سے اس کو وار کو اسکلیٹ کر رہا ہے اور ریزن اپنا بچپنے والا دے دیتا ہے. لیکن آپ ریزلٹس دیکھیے, جو ویسٹرن کنٹریز میں سے اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو میں کل ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ جو پول آیا وہ 75% لوگوں جو ہے نا, کچھ خاموش ہیں, کچھ میجورٹی آف دیم انہوں نے جو ہے اس کے خلاف بات کی کہ یہ وار نہیں ہونی چاہیے. آپ ہمارا پیسہ ان کی وار میں کیوں لگا کسی اور کے جھگڑے میں. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو عرب کنٹریز ہیں اور جو ان کے ساتھ جو ان کی جو آئرن ڈومز وغیرہ جس طریقے سے وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کو بھی اندازہ کرنا چاہیے کہ بھائی ریالٹی کیا ہے. مجھے آج جو سب سے اچھی جو نیوز لگی, مجھے بہت دل سے خوشی ہوئی نا سن کے, ایران کا بیان آیا. اچھا میں اس کو اپنے ورڈز میں بتاؤں گا, میں اس ورڈ میں نہیں بتاؤں کیونکہ میں نے اس کو انٹرپریٹ کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی سن کے, آپ کو بھی اچھا لگے گا. اس نے کہا بھائی ابھی تو ہم نے 74 کی کرولا پھینکی ہوئی, ہمارے پاس تو 2025 کی تو ابھی ہم نے نکالی نہیں ہے, یہ تو سارا پرانا مال پھینکا ہے ہم نے. تو ابھی ہائپرسونک اور نیو ٹیک جب جائے گا تو پھر آپ کے دل باغ باغ ہو جائیں گے. اور انفیکٹ میں نے جو آیات ابھی کوٹ کی تو مجھے اس لیے بہت ریلیونٹ لگی کہ اس کے اندر وہ انسین غیبی مدد آئی خدا کی طرف سے. اور میں اس میں ہمیشہ پھر ایک بات کہتا ہوں, مجھے ابھی بھی کچھ لوگوں کی کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں وار سے لوگ مرتے ہیں, اچھی بات نہیں ہوتی, چاہے کوئی بھی ہو. لیکن یہ ٹائم ایسا ہے جس وقت میں یہ سمجھتا ہوں مسلم کنٹریز کو ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے, اور اگر نہیں ہوں گے تو اس کا آپ کو ابھی نہیں تو آگے جا کے نقصان اٹھانا پڑے گا. تو ذیشان بھائی اسی دن کے لیے تو انہوں نے آپس میں تفرقہ ڈالا تھا. یہ تو دیکھیں نا, اگر آج آپ ایک کھڑے ہوئے ہوتے تو یہ سچویشن ہو سکتی. صحیح فرمایا آپ نے. تو اسی دن کے لیے یہ جو سارے ٹکڑے بخیے کیے گئے وہ اسی لیے کیے گئے کہ کل جب ہم ایکٹیویٹ کریں, اپنا مشن کریں, تو سب اپنا اپنا دیکھ رہے ہوں. وہی والی بات جس سے ابھی آیات میں آ رہا تھا, بھائی ہمارے گھر خطرے میں, نبی ہم چلے جائیں کیا؟ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. تو جب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تماشے ہوتے رہے ہیں تو یہ لوگ تو اب تو اس کے 1400-1500 سال بعد کی بات ہے. تو اب اگر دیکھیں تو باقی تو سب الائز بنے ہوئے, ایک ہی ہے جو کھڑے ہو کے لڑ رہا ہے. آپ نے جیسے یہ سورۃ مبارکہ کے یہ اس کا وہ پڑھا, یہ خالی دیکھیں قرآن صرف ہمارے لیے تو نہیں ہے نا, کہ پاکستان کے لیے صرف نہیں, جی ہاں, پوری مسلم امہ کے لیے, اینڈ ٹل دی اینڈ. یہ تو بس ہو گیا, مطلب اس پہ کوئی چینجز نہیں ہو سکتی. میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیں یہ چیز ہمارے ساتھ ہے, ان کے پاس بھی ہے. آپ کو, اور یہ انفارچونیٹ دیکھیں یہ دین سے دوری ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا انفارچونیٹ, یہ اس چیز کو پڑھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. ہمارے یہاں جو عرب کچھ کنٹریز ہیں ان کی جانب یو اے ای ہو گیا, وہ وہاں اس میں میں بہرحال جو ہے جیسا ہے, بہت لوگ برائیاں کرتے ہیں, یہاں کے رہائشی اپنے ملک کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن بہرحال پاکستان کا جو اسٹینڈ ہے پاکستان کا وہ
قابل ستائش ہے. Commendable, sir. اس کے اوپر آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے جو اسٹینڈ لیا ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو ایک وہ بھی چلی تھی ایک زمانے میں, اکثر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو کیا ہوا جی آپ اسرائیل سے ہاتھ ملا لیجئے, وہ جی 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 پرانے لوگ وہ دینا شروع ہو جاتے کہ بھئی اس دور میں بھی تو ایسا ہوا تھا. نہیں, پاکستان نے جو اسٹینڈ لیا ہے اس کے اندر آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کریڈٹ دیں, چاہے آپ آرمی لیڈرشپ کو کریڈٹ دیں, جو بات ہے وہ ہے پاکستان کا اسٹینڈ جو اسرائیل کے اگینسٹ لیا ہوا ہے, یہ بہت کمینڈیبل چیز ہے.